افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ کہف جو کہ پارہ نمبر 15 سے شروع ہوئی تھی، اس پارہ میں بھی جاری ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ ہیں جو کہ اسی پارے میں مکمل ہو رہی ہیں۔ اس پارے میں کل 17 رکوع ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو 15ویں پارے کے آخر سے شروع ہوا تھا، اس پارے میں کی ابتدا میں وہ جاری ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق اکثر علماء کا یہ اتفاقی طور پر یہ فیصلہ ہے کہ وہ نبی نہیں۔ قرآن مجید میں ذکر کیے ہوئے واقعات سے یہ ثابت ہے کہ ان کو بذریعہ وحی خاص احکامات دیے گئے تھے، یعنی خضر علیہ السلام کو تشریعی احکامات نہیں دیے گئے، شریعت کے احکامات نہیں، بلکہ ان کے ذمہ تکوینی احکامات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم اور تربیت اور سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر واقعہ تو تفصیلی ہے، اس میں 3 چیزیں ہوئی تھیں کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا تھا اور ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا تھا، اور اسی طرح ایک بستی میں جب گئے کہ بستی والوں نے ان کا اکرام نہیں کیا، لیکن انہوں نے وہاں پر ایک گری ہوئی دیوار کی تعمیر کی۔ تو یہ 3 واقعات ہوئے جس پر خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی تعویل بھی بتائی کہ یہ کام میں نے کیوں کیے، اور اس سے پہلے یہ فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہی کیے ہیں۔ یعنی ان کے اندر تکوینی مصلحتیں تھیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھیں، کیونکہ ان کو یہ احکامات نہیں دیے گئے، انہیں تشریعی احکامات دیے گئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں یا نہیں، اس معاملے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک شخص سیاہ سفید داڑھی والا وہاں مجمع میں داخل ہوا اور لوگوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے آئے اور رونے لگے۔ پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کلمات کہے، اللہ کی بارگاہ میں صبر ہے اور بدلہ ہے ہر فوت ہونے والی چیز کا، اور وہی قائم مقام ہے ہر ہلاک ہونے والے کا۔ امن اس کے لیے ہی، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف رغبت کرو، اور اس بات کو دیکھو کہ وہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ اصل مصیبت زدہ وہ ہے جس کی مصیبت کی تلافی نہ ہو۔ یہ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے موت و حیات سے ہمارا کوئی ایمانی، اعتقادی یا عملی مسئلہ متعلق نہیں ہے، اس لیے قرآن و سنت میں اس کی کوئی وضاحت اور صراحت نہیں فرمائی گئی ہے۔ چونکہ واقعہ یہ مشہور تھا، اس لیے اتنی تفصیل جو عرض کی گئی یہی کافی ہے۔ رکوع 2 آیت نمبر 94۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے ہیں کہ جس سرزمین پر یہ تھے
وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے بچاؤ کی کوئی صورت، کوئی حفاظت کی کوئی تدبیر کر دی جائے۔ تو انہوں نے ایک دیوار بنا دی تھی، اس کو سد کہا گیا، یعنی رکاوٹ، کہ جو عام لوگوں اور یاجوج ماجوج کے درمیان تھی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ انسانوں ہی کی قومیں ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی تعداد ساری انسانی آبادی سے زائد ہے۔ بخاری میں روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی جاری رہے گا۔ رکوع 3 آیت نمبر 103، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ کچھ لوگ اعمال کو، یعنی اپنے برے اعمال کو، غلط اعمال کو نیک سمجھ کر اس پر محنت اور کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ صورت دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، فساد اعتقاد اور ریاکاری۔ یعنی جب اعتقاد صحیح نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، اس عقیدے کے بعد اس عقیدے کے رکھتے ہوئے جو عمل کیا جائے گا، وہ عمل اگرچہ ظاہر میں بہت اچھا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں۔ اسی طرح ریاکاری میں جو عمل کیا جائے وہ عمل صالح ہو اور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ آیت نمبر 105، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جن کا اعتقاد ٹھیک نہیں اور جو ریاکاری کر کے اپنے اعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے اعمال بہت وزنی ہوں گے اور ان کے اعمال اجر اور ثواب والے ہوں گے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کسی شمار میں ان کے اعمال نہیں ہوں گے، اور وہ وہاں حسرت پائیں گے کہ ہم دنیا کے اندر اعمال کر رہے تھے لیکن آج ان اعمال کا کوئی ہمیں ثواب اور اجر نہیں مل رہا۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہو رہی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ سورہ مریم میں واقعات عجیبہ بیان ہوئے ہیں جیسے کہ سورہ کہف میں بیان ہوئے تھے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 3، نداء خفیہ۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا خفیہ طور پر، دل میں آہستہ کے ساتھ۔ یہاں سے دعا کا آہستہ ہونا اور خفیہ کرنا افضل فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر خفی ہے، یعنی جو ہلکی آواز میں کیا جائے، اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے، ضرورت سے نہ گھٹے نہ ضرورت سے بڑھے، اس رزق کو بہترین رزق فرمایا گیا۔ آیت نمبر 4، انی وہن العظم منی۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ضعف اور کمزوری کا ذکر فرمایا، تو یہاں سے علماء مفسرین نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے جب دعا کرے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور پھر اپنی حاجت کا ذکر کرے۔ اس طریقے پر دعا کی قبولیت کا قوی امکان ہے۔ رکوع 5 میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ مذکور ہوا ہے۔ رکوع 6 میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے والد کا مکالمہ مذکور ہے۔ رکوع 7 آیت نمبر 54 میں انہ کان صادق الوعد، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سچے تھے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ آیت کے اس حصے سے وعدے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ بلا عذر شرعی اپنا وعدہ پورا نہ کرنا گناہ ہے، اور قیامت کے دن ان وعدوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اپنے عہدوں کو، معاہدوں کو پورا کرو، قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ آیت 55، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔
اور اپنے اہل کو حکم کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ فرمایا گیا کہ مصلح اصلاح کرنے والا، تعلیم و تربیت کرنے والے کا فرض ہے کہ اصلاح کا کام، تربیت کا کام پہلے اپنے اہل و عیال سے شروع کرے، پہلے اصلاح اپنے گھر سے شروع کرے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی ان کی اصلاح کا کام اپنے اہل سے شروع کرو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے اقرباء کو، جو قریبی ہیں آپ کے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آیت نمبر 58، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، تلاوت قرآن مجید کے موقع پر کسی عذاب کا یا کسی ایسی بات کا آ جانا جو دل پر اثر کرے، اور اس کے بعد آپ دیدہ ہو جانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، پانی آ جانا، یہ سنت ابراہیمی ہے، سنت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ غیر اختیاری ہے، اور آیت عذاب پر رک کر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور اسی طرح آیت بشارت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نماز میں فرمایا گیا کہ اگر تلاوت کے دوران کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی آیت پڑھی گئی جس میں اللہ کے عذابات کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اور انسان اس کے پڑھنے پر دل پر رقت طاری ہو جائے اور اس میں آپ دیدہ ہو جائے اور اس میں رک جائے، وقفہ آ جائے، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ امر غیر اختیاری ہے، لیکن اس پہ قابو پانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 59، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنا، فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ منافقین کی نشانی میں فرمایا گیا ان المنافقین یخادعون اللہ واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں بھی اور نماز کی ادائیگی میں بھی سستی کرتے ہیں۔ تو اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی اتباع کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، فرمایا ایسی لذتوں میں پڑ جانا کہ جو لذتیں انسان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے غافل کرتی ہیں، تو وہ وعید اس میں شامل ہے۔ آیت نمبر 62، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت فرما کر یہ فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کا کھانا دن میں 2 مرتبہ ہے، صبح اور شام۔ حکیم سعید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے جسم کے لیے صبح کا کھانا اور شام کا کھانا کافی ہے، دوپہر کا کھانا اس کے جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 8، آیت نمبر 73، ای الفریقین خیر مقاما، دنیا کی چند روزہ نعمتیں، مال و دولت نہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت ہیں، اور نہ ہی یہ چیزیں کسی کی ذاتی کمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، بلکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا فضل جس پر ہو جائے۔ اور فرمایا کہ دنیا کے اندر مخلوق ہونے کے اعتبار سے تو غیر مسلم بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ایک حکمت اور مشیت کے تحت اگر دنیا میں ان کو کچھ دے دیا ہے تو اس پر اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے ہاں ان کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں، اور اگر تمہیں کچھ نہیں دیا گیا تو اللہ کے ہاں تمہارے غیر مقبول ہونے کی بھی یہ دلیل نہیں ہے۔ رکوع 9، آیت نمبر 96، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ایمان اور عمل صالح والوں کی دوستی اور محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو شخص ایمان اور عمل صالح پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی محبت جانوروں اور پرندوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ جانور، پرندے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سورۃ طٰہٰ جو کہ مکی صورت ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی تھی، یعنی فرشتوں کو سنائی تھی۔ فرشتوں نے سن کر کہا، خوش نصیب اور مبارک ہیں وہ لوگ، وہ امت جس پر یہ صورتیں نازل کی جائیں گی، مبارک ہیں وہ سینے جو اسے اپنے اندر محفوظ رکھیں گے، مبارک ہیں وہ زبانیں جو اسے تلاوت کریں گی، جو اسے پڑھیں گی۔ تو اس صورت کے بڑے فضائل ہیں، اور اس صورت کی ابتدائی آیات تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیں اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ رکوع 10 آیت نمبر 12، انی انا ربک فاخلع علیک۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا، اور وہاں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلام ہوئے، شرف کلامی موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام بلا واسطہ یہاں کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، فاخلع علیک، آپ اپنا جوتا اتار دیجئے۔ مقام ادب ہے یہ، اور ادب کا تقاضا ہے، اس لیے بھی کہ آپ کے قدم اس مبارک وادی کی مٹی کو لگ کر برکات حاصل کر لیں، اور خشوع اور خضوع آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس مقام پر ادب جب کیا جائے گا اور ادب کے تقاضے کو پورا کیا جائے گا تو برکات حاصل ہوگی، اس لیے اللہ رب العزت نے جوتے کو اتارنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 13، فاستمع لما یوحیٰ، آپ اس کو سنیے جو آپ پر بذریعہ وحی نازل کیا جا رہا ہے۔ یعنی قرآن سننے کے آداب بھی کہ انسان اپنی تمام فضول باتوں اور فضول حرکات کو چھوڑ دے تلاوت قرآن کے وقت، اور خوب دل کے کانوں کے ساتھ متوجہ ہو جائے اور خاموش رہے اور توجہ کے ساتھ سنے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس کو سنو غور کے ساتھ اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اپنا سارا دھیان اس تلاوت قرآن کی طرف لگا دے۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، کیونکہ ادب ہی سے علم حاصل ہوتا ہے، اور ادب بڑی چیز ہے۔ فرمایا جس کو یہ حاصل ہو جائے اس کو بہت بڑی چیز حاصل ہو گئی۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 25 تا 32، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ منصب ذمہ داری کا منصب ہے، اور اللہ کی مدد ہی سے میں یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہوں، اس لیے مصائب کی برداشت کا حوصلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ اور جن حالات میں موسیٰ علیہ السلام نبوت کے کام کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے اور اٹھ رہے تھے، اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں، اور ان 5 دعاؤں کو ان آیات کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلی دعا، اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیجئے، یعنی میرے سینے میں وہ وسعت عطا فرما دیجئے اور وہ تحمل عطا فرما دیجئے کہ علوم نبوت میں حاصل کر سکوں اور میرا سینہ اس کا متحمل ہو جائے۔ نمبر 2، ویسر لی امری، کسی مشکل کام کا آسان ہونا ظاہری تدبیر پر موقوف نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ جب اسے آسان کرنا چاہے تو وہ آسان ہو جائے گا، چاہے اس کی آسانی کی ظاہری تدبیر موجود نہ ہو، ظاہری اسباب موجود نہ بھی ہوں۔ نمبر 3، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا
جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس لکنت کی دوری کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، میری زبان میں جو ایک گرہ ہے یا رکاوٹ ہے، لکنت ہے، اس کو آپ کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ دعا نمبر 4، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، میرے خاندان میں سے میرے لیے ایک معاون وزیر بنا دیجئے جو نبوت کے کاموں میں میرا معاون ہو، میری مدد کرے۔ یعنی اس دعا میں اپنے لیے ایک نائب کی فرمائش موسیٰ علیہ السلام نے کی، دعا کی کہ مجھے ایک نائب چاہیے۔ دعا نمبر 5، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے کام کے اندر شریک کر دیجئے، اور اسے سے مراد ہارون علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، کہ انہیں میرے کار رسالت میں شریک فرما دیجئے۔ اور ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی کے حوالے سے کہ زبان میں لکنت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِسَانًا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں اور فصاحت میں مجھ سے بڑھے ہوئے ہیں، بات چیت میں مجھ سے بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ان کو کار رسالت میں میرا معاون فرما دیجئے۔ آیت نمبر 36، قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا موسیٰ، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ آپ کی مانگی ہوئی دعائیں اور آپ نے جو جو کچھ مانگا وہ سب آپ کو عطا کر دیا گیا۔ یہ قرآن مجید کی نظیر میں، اسلوب میں یہ پہلا موقع ہے اور آخری موقع ہے کہ کسی کی دعا پر کسی کو نبی بنایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی مشیت میں تو تھی یہ بات، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت و رسالت کے کام میں میرے ساتھ معاون کر دیا جائے۔ اب وہ معاون ہی نہیں رہے بلکہ وہ خود بھی نبی اور رسول بنا دیے گئے۔ رکوع نمبر 12، آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مشہور دعا ہے کہ جب قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے تو 3 چلو ڈالے جاتے ہیں، 3 مٹھی مٹی ڈالی جاتی ہے اور تینوں کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلی میں منہا خلقناکم، دوسری میں وفیہا نعیدکم، اور تیسرے میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم نے تمہیں لوٹا دیا، اور قیامت کے دن اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ فرمایا گیا کہ ہر انسان کے خمیر میں نطفہ کے ساتھ اس جگہ کی مٹی بھی شامل ہوتی ہے جہاں وہ دفن ہوگا۔ اللہ کے حکم سے یہ ایک تکوینی اور حکمت اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ رکوع نمبر 13 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا اور یہ پورا واقعہ، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ، یہ سارا واقعہ اس رکوع میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 100، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو قرآن سے اعراض کرے گا قیامت کے دن اس پر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہوگا۔ اور اس اعراض کی مختلف صورتیں ہیں، ایک تو تلاوت نہ کرنا یا احکامات کو سچ اور حق نہ سمجھنا، تیسری صورت احکامات کو حق اور سچ سمجھنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا۔ یہ مختلف صورتیں ہیں قرآن سے اعراض کی۔ رکوع نمبر 15، آیت نمبر 114، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں بھی اور سورہ قیامہ پارہ نمبر 29 میں بھی فرمایا گیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ وحی اور قرآن کا جو حصہ آپ کے پاس آتا ہے اس کو آپ پڑھنے میں، دہرانے میں جلدی نہ کیجیے، عجلت نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے آنے کے بعد، وحی لانے کے بعد اس کو جلدی زبان پر پڑھا کرتے تھے تاکہ وہ الفاظ اور وہ وحی زبان پر جاری ہو جائے اور جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ مجھ سے بھول نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اور سورہ قیامہ کی آیت میں یہ فرمایا کہ آپ جلدی نہ کیجیے بلکہ ورتل القرآن ترتیلا،
قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے انداز میں مخارج کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ رہی یہ بات کہ آپ کی زبان مبارک پر یہ جاری ہو جائے، آپ کے دل مبارک میں یہ چیز آ جائے، فرمائی یہ ہمارا کام ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اس کو آپ کی زبان مبارک سے جاری کرا دینا اور اس کو آپ کے دل کے اندر جما دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، عجلت نہ کی جائے۔ وقل رب زدنی علما، اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے۔ ہمیں علم کی زیادتی کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھائی گئی اور اہل ایمان کو بھی فرمایا گیا کہ وہ علم جس کے حصول کا وہ فرض کیا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ اور قرآن مجید کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم کی اہمیت پر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا گیا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ اس میں قرآن کا یاد رکھنا اور اسے سمجھنے کی توفیق اور اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ سب اس دعا کے اندر شامل ہے۔ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 115، لغزش آدم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، فنسیٰ ولم نجد لہ عزما، وہ بھول گئے تھے۔ چونکہ بھول اور نسیان غیر اختیاری امر ہے، اس لیے اسے اللہ رب العزت نے گناہ میں شمار نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ولم نجد لہ عزما، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں گناہ اور نافرمانی کا عزم نہیں پایا۔ اللہ جو دلوں کے حال جاننے والے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ظاہری صورت اس کی یہ ہو گئی۔ اس پر تنبیہ کے حوالے سے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے انہیں چند کلمات سکھا دیے جس سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہ چند کلمات سورہ اعراف میں مذکور ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رکوع نمبر 17 آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی تاکید کا، نماز کی پابندی کا حکم دیجیے۔ اور نماز کی پابندی کی حکمت بھی اس کے اندر بیان فرمائی گئی کہ اس نماز کی پابندی نہیں ہوتی، دنیا کے کام کاج کے اندر لوگ پڑ جاتے ہیں اور اپنے رزق روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو فرمایا گیا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ جو آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کا معاملہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت ہی رازق ہیں، رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور ایک آیت میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ رزاق ہے، قوت والا ہے اور مضبوط ہے۔ تو اسی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی عبادت جس میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ آیت نمبر 135 پر پارہ نمبر 16 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔